کون سی ایسی خواہش ہے جو اب تک پوری نہیں ہوئی ہے اور مستقبل میں پوری ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں؟ حاجی موسیٰ صاحب علیہ الرحمہ کا تعلق دعوت تبلیغ سے تھا۔ وہ ایک مرتبہ دعوت تبلیغ کی نسبت پر گھر سے نکلے ہیں تو 45 سال تک اپنے گاؤں وہ اساتذہ جن سے آپ نے کسب فیض کیا ہے، اور ان اساتذہ میں کن سے زیادہ متاثر ہیں اور کیوں ہیں؟ اس ادارے کی ایک خاص بات ہے کہ اس کو چلانے والی سب عورتیں ہی ہیں۔ ہماری ایک چھوٹی بہن ہے، وہ بہت قابل بھی ہے ماشاءاللہ، اور وہ ان کو اولاد نہیں ہے، خدا کا کچھ ایسا نظام ہے، تو انہوں نے اپنی پوری زندگی اس ادارے کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ اس کی خاص بات ادارے کی یہ ہے، آپ کی دلچسپی کا خاص فن یا موضوع کون سا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں، بہت قریبی اگر کہہ لیجئے تو اصل میں نسبتیں الگ الگ ہیں۔ اگر جامعہ کے اعتبار سے دیکھیں کہ بھئی یہاں اساتذہ میں تو خاص بھائی لوگ ہیں، وہ دوست بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، اور بڑی بے تکلفی ہم چاروں بھائیوں میں، یعنی بالکل دوستانہ تعلقات ہیں۔ کوئی قریب بیٹھا ہو تو محسوس نہیں کر سکتا، یہاں میں ہمارا کوئی سفر بھی نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے یہ صرف ہندوستان کے اسفار سے ہی پورا ہو جاتا ہے، باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور باہر سے کبھی ایسا واسطہ بھی نہیں پڑا ہے۔ انگلینڈ کے کچھ لوگ آئے تھے اور والد صاحب کو لے جانا چاہتے تھے باصرار، یہ بھی ان کی قربانی کی بات ہے، اس میں ہم اپنے بھائی اپنا کوئی کمال نہیں سمجھتے۔ والد صاحب فرمایا کرتے، بارہا ہم سے کہا انہوں نے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ تمہاری ذاتی محنت سے، ذاتی کوشش سے یہ ہو رہا ہے۔ وہ مثال دیا کرتے تھے، آپ نے جو یہ کوشش شروع کی ہے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس کے لحاظ سے آپ بڑوں کی جو قربانیاں ہیں یا بڑوں کی جو خدمات ہیں چھوٹوں میں منتقل کر کے ایک رشتہ جوڑ رہے ہیں۔ چھوٹوں میں بھی ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے کام کرنے کا، راہیں بھی کھلتی ہیں، طریقے بھی معلوم ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ اپنے اساتذہ کے علاوہ علمی اعتبار سے کس شخصیت سے زیادہ متاثر ہیں؟ کتنے بچوں پر ایسی محنت کی ہے جن سے آپ نے مستقبل میں امیدیں وابستہ کر رکھی ہے، آگے چل کر وہ اپنے اپنے میدانوں میں کامیاب بنیں گے؟ یعنی گوت بچاؤ کی رسم ہے، گاؤں بچاؤ کی رسم بھی ہے۔ ایک گوت میں سے اگر کوئی بیٹی لے لیتا ہے تو وہاں بیٹی نہیں دے سکتا ہے۔ وہ سب یہ سمجھتے ہیں گوت کے اعتبار سے ہم بھائی بھائی ہیں، بھائی بہن ہیں آپس میں، ایسے ہی جس گاؤں میں بیٹی دے دی ہے اس گاؤں سے بیٹی لے نہیں سکتے ہیں۔ یہ گوت بچاؤ کی رسم ہے جو ہندوانہ رسم ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے۔ جامعہ محمدیہ کی بنیاد کب اور کیسے پڑی؟ بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ اور ادارے کی ترقی میں کن افراد اور شخصیات کا کردار رہا ہے؟ حضرت مولانا قاسم علی الرحمہ نے اس جگہ کو ادارے کے لیے کیوں منتخب فرمایا؟ اچھا، آپ کا اصلی وطن کون سا ہے حضرت کا، اور یہاں کیسے آئے؟ ترانہ جامعہ محمدیہ میر کھیڑلا میں چند اسماء گرامی ہیں۔ ترانہ ادارے سے طلباء کو اور منتسبین کو جوڑنے میں بڑا کردار ادا رکھتا ہے، بہت ضروری ہے۔ لوگ آج یہ چمک دمک دیکھتے ہیں، اور آج ہم کو سہولتیں جو ملی ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ان اداروں کے لیے کتنی قربانی دی، ہر مدرسے میں، ہر علاقے میں جائیے تو کچھ لوگ اعتراض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الولی میڈیا یوٹیوب چینل پر آپ سب کا استقبال ہے۔ الولی میڈیا کے خاص پروگرام علماء اور اکابر سے ملاقات، مدارس کی دینی خدمات اور ان کا تاریخی جو کردار ہے انٹرویو کی شکل میں ہم پیش کرتے ہیں۔ آج ہم راجستھان کے سب سے عظیم ادارے، حسین ادارے اور کمن و کیفن ہر اعتبار سے بے مثال اور بے نظیر ادارے جامعہ محمدیہ میل کھیڑلا میں ہیں، اور اس کے محتمم، منتظم، شیخ الحدیث، معلم و مربی، جامع صفات، باکمال، با صلاح و صلاحیت شخصیت حضرت مولانا محمد راشد صاحب کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ان کی ذات کے سلسلے میں، شخصیت کے سلسلے میں، تعلیمی و تدریسی مرحلے کے سلسلے میں اور طالب علمی کے سلسلے میں بہت سارے سوالات ہم ان سے کریں گے، اور ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ جو ادارہ ہے اس نے اپنا ایک نام، ایک مقام کیا ہے، اور اس کا فیض پورے علاقے میں پھیل رہا ہے۔ اس قدر اس نے کیسے ترقی کی ہے، اور کمن و کیفن، تعداد کے اعتبار سے دیکھیے، کیفیت کے اعتبار سے دیکھیے، ہر اعتبار سے بے مثال اور بے نظیر ہے۔ تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے پیچھے کن حضرات کی مساعی ہیں، کوششیں ہیں۔ حضرت آپ کا ہمارے چینل پر استقبال ہے۔ حضرت، شخصیات کے سلسلے میں
جو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے وہ ان کے اسم گرامی کے بارے میں ہوتا ہے، چونکہ بعض مرتبہ بعض شخصیات کسی نام سے معروف و مشہور ہو جاتی ہے، اصل نام کچھ اور ہوتا ہے. تو آپ کا اسم گرامی، جائے پیدائش، تاریخی پیدائش اور خاندانی بیک گراؤنڈ پس منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام محمد راشد ہے اور تاریخ پیدائش 8 اکتوبر 1964 ہے، اور جائے پیدائش میوات کا ایک معروف گاؤں ہے روپڑا کا، جو ہمارا ننیال ہے، وہاں کا ہے. عید الفطر کا دن تھا اور والدہ محترمہ اپنے گھر گئی ہوئی تھی، وہیں میری پیدائش ہوئی ہے. خاندانی پس منظر میں یہ ہے کہ میوات کے بہت ہی معروف شخصیت ہیں میاں جی موسیٰ صاحب علیہ الرحمہ، وہ ہمارے پردادا ہوتے ہیں. ان کے بڑے بیٹے کا نام ہے مولانا ایوب صاحب، اور مولانا ایوب صاحب کے بڑے بیٹے کا نام ہے مولانا قاسم صاحب، اور ان کا میں لڑکا ہوں. یہ خاندانی پس منظر ہے. میاں جی موسیٰ صاحب علیہ الرحمہ کا تعلق دعوت تبلیغ سے تھا. وہ ایک مرتبہ دعوت تبلیغ کی نسبت پر گھر سے نکلے ہیں تو 45 سال تک اپنے گاؤں کے باشندہ ہونے کی حیثیت سے گاؤں میں نہیں آئے. وہ جب بھی آئے ہیں دعوت تبلیغ کی نسبت پر ہی گاؤں میں آئے ہیں. آپ نے تعلیمی سفر کا آغاز کہاں سے کیا ہے اور کن مدارس سے کسب فیض کیا ہے؟ تعلیم شروع کی ہے جامعہ دارالعلوم محمدیہ میل کھیرلا سے ہی. ہمارے بالکل پہلے اساتذہ میں ہیں حضرت مولانا غلام قادر صاحب کشمیری، جو دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد سیدھے یہاں مدرس ہو گئے تھے. یہ غالباً سن 69 اور 70 کی بات ہوگی کہ ہم نے قرآن کریم ان کے پاس شروع کیا تھا. دوسرے مولانا نثار احمد صاحب بستوی، جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، وہ بھی ہمارے اساتذہ میں ہیں. ہم نے ناظرہ قرآن کریم اردو اور 25 پارے حفظ یہیں پر کیے ہیں. اس کے بعد حفظ کی تکمیل کے لیے ہم دہلی منتقل ہو گئے. دہلی میں ایک چھوٹا سا اور بہت کامیاب ادارہ تھا، مدرسہ تعلیم القرآن، کھجور والی مسجد میں. قاری عبد الرحمن صاحب وہاں ہمارے استاد تھے، وہاں ہم نے حفظ کی تکمیل کی ہے. پھر فارسی پڑھنے کے لیے، فارسی اور کچھ انگریزی پڑھنے کے لیے ہم لوگ کشمیر چلے گئے. ہمارے جو ابتدائی استاد تھے حضرت مولانا غلام قادر صاحب کشمیری، وہ یہاں سے کشمیر منتقل ہو گئے تھے، اور وہاں انہوں نے ضیاء العلوم کے نام سے ایک ادارہ پونچھ میں بنا لیا تھا. تو 2 سال ہم وہاں رہے ہیں، فارسی کی تعلیم ہم نے حاصل کی ہے، اور تھوڑا بہت انگریزی حساب وغیرہ وہاں ہم نے سیکھا. پھر اس کے بعد 1 سال مدرسہ خادم العلوم باغو والی میں عربی اول پڑھا ہے. پھر 3 سال مدرسہ خادم الاسلام ہاپوڑ میں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے. پھر دارالعلوم دیوبند منتقل ہو گئے تو 3 سال تک وہاں رہے. اس طرح 1989 میں دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی، اور اس کے بعد سے یہیں مدرسے میں خدمت انجام دے رہے ہیں. وہ اساتذہ جن سے آپ نے کسب فیض کیا ہے، اور ان اساتذہ میں کن سے زیادہ متاثر ہیں اور کیوں ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو جن اساتذہ سے پڑھتا ہے اس کی شخصیت پر ان اساتذہ کا اثر پڑتا ہے. اس لیے ہمارے ابتدائی اساتذہ میں سے مولانا غلام قادر صاحب، مولانا نثار صاحب، یہ وہ اساتذہ تھے جن کے شخصیت کا ہماری زندگی پر بہت اثر پڑا. خاص طور سے مولانا غلام قادر صاحب جو پونچھ میں ہیں، وہ بہت کامیاب استاد تھے، اور ہمارا تصور ان کے بارے میں یہ تھا کہ بعض اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جو مضمون اور کتاب پر حاوی ہوتے ہیں، وہ انہی میں سے تھے. ماشاءاللہ وہ بہت کامیاب استاد تھے، اور ان کی شخصیت کا ہمارے اوپر بہت زیادہ اثر پڑا ہے. یہ مولانا غلام قادر صاحب شاید کل کو آتے رہتے ہیں، لمبی ٹوپی. جی ہاں، وہی جی. آپ کی فراغت کب ہوئی؟ 1989 میں، 1409 میں دارالعلوم دیوبند سے فراغت ہوئی ہے. تدریس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے اور کون سی کتابیں زیر تدریس رہی؟ جی، فراغت کے بعد منشا یہ تھا کہ کچھ اور آگے پڑھیں گے، لیکن جامعہ کے حالات اس وقت کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ والد صاحب کا اصرار ہوا کہ اب تدریس کا آغاز کرنا چاہیے. تو والد صاحب کے حکم سے 1409 میں ہی جامعہ اسلامیہ دارالعلوم محمدیہ میل کھیرلا میں تدریس کی شروعات ہوئی، اور شروع سے لے کر عربی ششم تک کی مختلف کتابیں زیر درس رہی ہیں. خاص طور سے نحو کی کتابیں، ہدایت النحو، شرح جامی، پھر مختصر المعانی، کچھ اور کتابیں بھی زیر درس رہی ہیں، اور میں اس کام میں لگا رہا ہوں. وہ پہلے سوال کا چونکہ مولانا غلام قادر صاحب ہی جی پر وہ ختم ہو گیا، جی کچھ اور مدارس میں بھی آپ پڑھے ہیں تو ان وہاں اساتذہ سے جی ہاں،
اساتذہ تو سبھی ماشاءاللہ بہت اچھے تھے. یعنی باغوں والی میں حضرت مولانا جمیل احمد صاحب تھے جو وہاں کے صدر المدرسین تھے. بہت لائق اور فائق آدمی تھے اور طلباء کو وہ چاہتے تھے کہ ان کے طلباء بہت اونچے درجے پر پہنچ جائیں. اس کے لیے بڑی محنت فرماتے تھے. ان سے میں بہت متاثر ہوں. ہاپوڑ میں ہم لوگ آئے تو وہاں کے اساتذہ بھی سب بہت اچھے تھے, لیکن ان میں ایک استاذ کا اثر میرے اوپر بہت زیادہ ہے. وہ مولانا کمال الدین صاحب راجستھانی تھے, ڈیڈوانا کے ہیں, وہ ناگور کے. دارالمربیہ کے بھی فیض یافتہ. جی ہاں, فیض یافتہ ہیں. ان کی خاص بات یہ تھی کہ کبھی انہوں نے سبق میں اس چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دیا کہ یہ طالب علم استاد کے سامنے کس طرح بات کرے گا. ہم کہا کرتے تھے کہ ان کا جو درس ہے وہ سبق نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ مناظرے کا میدان ہوتا تھا. یعنی آج یاد کرتے ہوئے حیرت ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ گھنٹہ شروع ہوا اور ایک لفظ پر بحث مباحثہ ہوا تو اسی لفظ پر گھنٹہ ختم ہو گیا. اور کبھی انہوں نے اس پر ناگواری کا اظہار نہیں کیا کہ بھئی آپ لوگ اتنے سوالات کیوں کرتے ہیں, اتنی بحث کیوں کرتے ہیں. تو ان کی شخصیت سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں. آپ کی دلچسپی کا خاص فن یا موضوع کون سا ہے؟ اس طرح تو خیر کوئی بات نہیں, لیکن زیادہ پڑھنے پڑھانے کا جو موقع ملا ہے وہ نحو سے بہت تعلق رہا ہے. یہ مولانا کمال الدین صاحب کی وجہ سے یہ سب ہوا کہ خود ان کا وہ خاص موضوع تھا تو ان کے ساتھ ہم رہا کرتے تھے, تو اس موضوع سے ذرا زیادہ دلچسپی ہو گئی تھی. جی ہاں. اپنے اساتذہ کے علاوہ علمی اعتبار سے کس شخصیت سے زیادہ متاثر ہیں؟ قریبی زمانے میں اگر دیکھیں تو حضرت مولانا علی میاں صاحب علیہ الرحمہ اور قاضی مجاہد الاسلام صاحب علیہ الرحمہ, اور ماضی بعید میں اگر دیکھیں تو ابن تیمیہ علیہ الرحمہ سے بہت زیادہ متاثر ہوں. آپ ایک کامیاب استاد بھی ہیں اور اب ایک مثالی منتظم بھی ہیں, عوام الناس سے بھی تعلق رکھنے والی شخصیت ہیں. تو بہت سارے لوگوں کا رابطہ جڑاؤ آپ سے ہے. اپنے تلامذہ, ماتحت, ملازمین اور عوام الناس سے کیسا رویہ ہمیں رکھنا چاہیے؟ ماتحت ملازمین یہ اساتذہ, ان سے تو جہاں تک ہو سکے منتظم کو چاہیے حوصلہ افزائی کا انداز اختیار کریں. اصل چیز ہے دل جیتنا. اگر آپ نے اپنے ماتحت کا دل جیت لیا تو آپ جو چاہے کام اس سے لے سکتے ہیں. حتی الامکان ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو حضرات کام کر رہے ہیں ان کو کوئی تکلیف ہم سے نہ پہنچے, ان کی ضروریات کا خیال رکھیں, ان کا دل جیتتے رہیں. تو الحمدللہ ہمارے ساتھی سب ایسے ہیں کہ جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو وہ ہر مشکل سے مشکل کام کرنے کے لیے بخوشی تیار ہوتے ہیں. عوام الناس میں رابطے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے. اللہ کا نظام یہ ہے کہ اگر آپ دوسروں کے کام آتے ہیں تو آپ کے کام نہیں رکتے ہیں. ایک طالب علم کی صفات کیا ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آگے چل کر وہ مثالی طالب علم بنے اور اس کا فیض عام ہو؟ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ طالب علم کو چاہیے کہ جس راہ سے اس نے اپنا آپ کو جوڑا ہے, نمبر ایک پر تو اس کا کامل یقین ہونا چاہیے کہ یہی راہ میری کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور ضمانت طے ہے. دوسرے درجے میں کامل محنت ہونی چاہیے. کوئی بھی کام بغیر محنت کے نہیں ہوتا ہے. جو طالب علم محنتی نہیں ہے وہ کامیاب بھی نہیں ہوتا ہے. اور کامل ادب ہونا چاہیے. تو کامل یقین اور کامل محنت اور کامل ادب, تو انشاءاللہ کامیابی سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے. ایک معلم ہونے کی حیثیت سے اب آپ تو ایک ذمہ دار بھی ہیں, تو کتنے بچوں پر ایسی محنت کی ہے جن سے آپ نے مستقبل میں امیدیں وابستہ کر رکھی ہے, آگے چل کر وہ اپنے اپنے میدانوں میں کامیاب بنیں گے؟ بس میں اس کو اپنا ذاتی کمال تو نہیں سمجھتا ہوں کہ ان طلباء کی اہلیت کی بات ہی. اب الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں ایسے طلباء ہیں جن سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ کام کو آگے جاری رکھیں گے. اس وقت جامعہ کے ناظم تعلیمات ہیں, میرے چھوٹے بھائی ہیں, وہ بھی یہیں پڑھے ہیں اور وہ بہت کامیاب استاذ بھی ہیں اور کامیاب منتظم بھی ہیں, اور بلکہ یہ سمجھیے کہ اس وقت جامعہ کو وہی سنبھال رہے ہیں. ہم تو اندر باہر آتے جاتے رہتے ہیں, سارا کام وہی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جامعہ میں اکثر اساتذہ ایسے ہیں کہ جو یہاں ہمارے یہاں پڑھے ہیں اور اب وہ جامعہ کو سنبھال رہے ہیں. اور بہت سارے طلباء ہیں میوات میں, تو بڑی تعداد ہے. آپ جس جگہ چلے جائیں گے کسی مسجد میں, مدرسے میں, وہ الحمدللہ یہیں کے پڑھے ہوئے طلباء آپ کو ملیں گے. اور بہت سارے طلباء ترقی کر کے ڈاکٹر وغیرہ بن گئے ہیں اور وہ بڑے بڑے پوسٹ پر کام کر رہے ہیں. تو ان تمام سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اس کام کو جاری رکھیں گے.
طلباء کے لیے غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کو کہاں تک سود مند سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہفتے میں جو جمعرات اور جمعے کا دن آتا ہے اس میں طلباء کو خارجی سرگرمیوں میں دلچسپی لینی چاہیے۔ ہم نے ماضی قریب میں دیکھا ہے کہ جو طلباء اپنے جمعرات اور جمعے کے دن کو خارجی سرگرمیوں میں استعمال کرتے تھے وہ ترقی کے بہت اونچے منازل پر پہنچ گئے ہیں، تو طلباء کو دلچسپی لینی چاہیے ایسی چیزوں میں۔ طلباء کو شخصیت سازی کے لیے کن کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عالمیہ علیہ الرحمہ کی کاروان زندگی یا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی، اس طرح کی کتابیں طلباء کو پڑھتے رہنا چاہیے، ترقیات کے راستے کھلتے ہیں۔ جامعہ محمدیہ کی بنیاد کب اور کیسے پڑی، بنیاد رکھنے والے کون ہیں، اور ادارے کی ترقی میں کن افراد اور شخصیات کا کردار رہا ہے؟ 1965 میں والد صاحب نے اس ادارے کی بنیاد رکھی ہے، اور بنیاد رکھنے میں ایک صاحب ہیں میاں جی عبد الرحیم، سامنے ایک گاؤں ہے یہاں سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر بخشو کا، وہاں کے وہ رہنے والے تھے، بہت متدین اور بہت دیندار انسان تھے، بہت غریب تھے۔ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب بنیاد رکھنے کا نمبر آیا تو ہم دونوں اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ کسی آدمی کو بلا کر یہاں ایک وقت کا کھانا کھلا سکیں اور بنیاد رکھ دیں۔ تو وہ پیشے سے معمار تھے، مستری تھے، ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کسی بزرگ کو بلانے کی ہمت ہمارے اندر نہیں ہے، میں اور آپ دونوں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں، میں مستری ہوں، آپ مزدور بن جائیے، گارہ بنائیے اور کچی اینٹوں سے ایک مکان بنا لیتے ہیں اور کام شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح دونوں نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی اور کام شروع کر دیا۔ یہ دونوں حضرات بنیاد رکھنے میں تھے، میاں جی عبد الرحیم صاحب اور والد صاحب۔ 1965 میں یہ کام ہوا ہے۔ ترقی میں نے جیسے نام لیا شروع سے ہی، کچھ ہستیاں ہیں جنہوں نے جامعہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، ان میں حضرت مولانا عثمان صاحب تھے جو ہمارے ماموں جان تھے، شروع دن سے ہی والد صاحب کے ساتھ میں تھے۔ ایک مولانا الیاس صاحب ہیں، ہرواڑی ایک گاؤں ہے یہاں قریب میں، ان کی بڑی محنتیں ہیں۔ اس کے علاوہ میوات کے باہر سے حضرت مولانا غلام قادر صاحب، جنہوں نے 5 سال اپنی جوانی کے دارالعلوم کے لیے دیے ہیں، اور وہ 5 سال یہ سمجھیے کہ اپنے آپ کو پوری طرح سے جامعہ کے لیے انہوں نے وقف کر رکھا تھا۔ ہم نے ان کو دیکھا کہ ان کی سرگرمیاں صبح 4 بجے سے شروع ہوتی تھی اور رات کو 11 بجے تک ان کی سرگرمیاں جاری رہتی تھی۔ ایک وقت میں وہ طلباء کو سلاتے بھی تھے، صبح جگاتے بھی تھے، نماز سے پہلے گھنٹے پڑھاتے تھے، پھر طلباء کو ناشتہ بھی کراتے تھے، پھر ناشتے کے بعد پڑھاتے تھے، پھر دوپہر کا کھانا کھلاتے تھے، دوپہر میں آرام کرواتے تھے، پھر ظہر سے عصر پڑھاتے تھے، عصر سے مغرب تمام بچوں کو کھلاتے تھے، پھر مغرب کے بعد نگرانی بھی کرتے تھے اور پڑھاتے تھے۔ یہ پورا وقت وہ 5 سال تک انہوں نے جامعہ کے لیے ایسا وقف کیا ہے۔ پھر وہ اپنے علاقے کی ضرورت کی وجہ سے وہاں چلے گئے تھے۔ ایک دوسری شخصیت مولانا نثار احمد صاحب بستوی کی ہے، جو یہاں سے جانے کے بعد دارالعلوم الاسلامیہ بستی میں صدر مدرس ہوئے، انہوں نے بھی اپنی زندگی کا ایک بڑا وقت اس کے لیے دیا ہے۔ ایک استاد کو میں اور یاد کروں گا، حضرت مولانا علی محمد صاحب ہرواڑی تھے، جو حضرت والد صاحب کے شاگردوں میں تھے، دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد یہاں انہوں نے پڑھایا ہے۔ یہ کچھ ممتاز نام ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے احباب نے اور ساتھیوں نے کام کیا ہے اور جامعہ کو ترقی دینے کے لیے ان کا بڑا کردار ہے۔ حضرت مولانا قاسم علی الرحمٰ نے اس جگہ کو ادارے کے لیے کیوں منتخب فرمایا؟ اچھا، آپ کا اصلی وطن کون سا ہے حضرت کا، اور یہاں کیسے آئے؟ جی، اصلی وطن تو نوح ایک جگہ ہے میوات میں، نوح شہر سے تقریباً 8 کلومیٹر آگے جائیں گے دہلی کی طرف تو گھاسیڑا ہے، وہاں ہمارا اصلی وطن ہے، لیکن یہ وطن ہمارے دادا نے چھوڑ دیا۔ اس کا سبب یہ رہا کہ میاں جی موسیٰ صاحب علیہ الرحمہ تو جماعت میں چلے گئے تھے اور 45 سال تک گاؤں کے باشندہ ہونے کے حیثیت سے واپس نہیں آئے۔ ہماری پردادی جو تھی انہوں نے اپنی اولاد کو پڑھایا، اور اولاد میں سے جو پڑھ کر فارغ ہوتے رہے اپنے تلاش معاش کے سلسلے میں، کہیں امام مقرر ہو گئے، کہیں مدرس مقرر ہو گئے، اور جو جہاں چلا گیا اسی جگہ کو انہوں نے اپنا وطن بنا لیا۔ تو ہمارے پردادا کی بڑی اولاد ہیں مولانا ایوب صاحب علیہ الرحمہ، وہ جب پڑھ کر فارغ ہوئے تو تلاش معاش کے سلسلے میں وہ کامینڈا آ گئے تھے، جو فیروز پور جھرکا کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں ایک مدرسہ انہوں نے شروع کیا اور اپنی جوانی کا پورا حصہ اس مدرسے کے لیے انہوں نے لگا دیا۔ دادا جان وہاں رہا کرتے تھے، تو والد صاحب کی پیدائش کامینڈا مدرسے کی ہی ہے۔ کامینڈا مدرسے میں رہتے ہوئے پھر والد صاحب نے وہاں تعلیم حاصل کی، پھر دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی۔
دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد والد محترم حضرت مولانا سید اسد مدنی علیہ الرحمہ کے ساتھ سفر حضر میں تقریباً 1.5 سال تک ساتھ رہے. پھر اس کے بعد تبلیغی جماعت میں انہوں نے سال لگایا، جو اس وقت کا ایک معمول تھا. سال لگا کر جب فارغ ہوئے ہیں تو والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ جب دارالعلوم دیوبند میں وہ درجہ مشکات کے طالب علم تھے تو بقرعید کی چھٹیوں میں 10 دن کی جماعت کے لیے میاں جی موسیٰ صاحب علیہ الرحمہ ان کو اس علاقے میں ساتھ لے کر آئے تھے. میاں جی موسیٰ صاحب علیہ الرحمہ کے بارے میں اس زمانے میں مشہور تھا، اب بھی لوگ مانتے ہیں کہ وہ مستجاب الدعوات تھے. اس زمانے میں اس پورے علاقے میں بدعت کا بڑا غلبہ تھا. جو بریلوی حضرات تھے وہ بھی ان کا بہت اکرام کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ میاں جی موسیٰ صاحب اگر بد دعا دے دیں گے تو بہت نقصان ہو جائے گا. تو میاں جی موسیٰ صاحب علیہ الرحمہ والد صاحب کو لے کر آئے اور 10 دن اس علاقے میں رہے. والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میاں جی موسیٰ صاحب نے سامنے ایک گاؤں ہے سیہاولی، وہاں ایک دیوبندی مکتب فکر کے انسان تھے میاں جی شیر خان صاحب، ان کے گاؤں کو مرکز بنا کر محنت کی. اور یہ محنت کا میدان یہ تھا کہ 10 دن کے بعد ایک اجتماع رکھا جائے، اس میں لوگوں کو بلایا جائے اور دین کی بات کی جائے. تو 10 دن تک بھرپور محنت کرنے کے بعد اور میاں جی موسیٰ صاحب علیہ الرحمہ کے اس درجہ انسان ہونے کے باوجود کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ 3 ہی آدمی جڑے. میاں جی موسیٰ صاحب اس زمانے میں اس علاقے کے لیے بہت روتے تھے راتوں کو. والد صاحب فرمایا کرتے تھے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا مجھ سے کہ تمہیں فراغت کے بعد یہاں کام کرنا ہے، لیکن اس علاقے کے لیے جو رویا کرتے تھے اور جو تڑپ ان کے دل میں تھی اور صبح کے وقت میں ان کا رونا میں دیکھا کرتا تھا، تو میرے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ فراغت کے بعد مجھے یہی کام کرنا ہے. دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد مولانا اسد صاحب کا اصرار یہ تھا کہ آپ درخواست دے دیجئے اور دارالعلوم میں مدرس ہو جائیے. حضرت مولانا اسد مدنی علیہ الرحمہ دارالعلوم میں مدرس تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ والد صاحب بھی وہاں مدرس ہو جائیں. تو والد صاحب نے دادا کی تڑپ، میاں جی موسیٰ علیہ الرحمہ کی تڑپ اور اپنا جذبہ بیان کیا کہ میں اس علاقے میں کام کرنا چاہتا ہوں، وہاں کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اس علاقے کو میاں جی موسیٰ صاحب علیہ الرحمہ کی تڑپ کی وجہ سے، ان کی خواہش کی وجہ سے آپ نے منتخب کیا اور یہاں محنت شروع کی. ترانہ جامعہ محمدیہ میر کھیڑلا میں چند اسماء گرامی ہیں. ترانہ ادارے سے طلباء کو اور منتسبین کو جوڑنے میں بڑا کردار ادا رکھتا ہے، ایک جذباتی تعلق ہو جاتا ہے. اس میں کچھ نام ہیں تو طلباء کو بہت سارے وہ تو گنگناتے تو رہتے ہیں لیکن ان کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہوتا ہے. جیسے موسیٰ تو ابھی آپ معلوم ہی ہو گیا، برکت ہیں، شمس ہیں. غلام قادر کا نام جب میں نے سنا تھا تو میرا ذہن گیا تھا ادھر ہی جہاں شخصیت، لیکن میں سوچا تھا اتنی دوری یہاں کیسے رہے ہوں گے وہ، لیکن اس کی بھی وضاحت آ گئی. پھر وضاحت ہو جائے. میاں جی موسیٰ تو متعین ہو ہی گیا ہے. جامعہ کے بنیادی طور پر ترقی کرنے میں اور شروع کے زمانے میں جامعہ کو اٹھانے میں جس شخصیت کا دخل ہے وہ حاجی برکت اللہ صاحب ہیں، وہ ہمارے نانا جان ہیں. والد صاحب نے شروع کے 3 سال جامعہ کا چندہ نہیں کیا ہے. وہ یہ چاہتے تھے کہ پہلے ادارہ کھڑا ہو جائے اس کے بعد چندہ شروع کریں گے. تو شروع میں جامعہ کی جو بنیادی ضروریات ہیں، جیسے یہاں پانی کا انتظام تھا، چھپروں کا انتظام تھا، اس میں والدہ کا زیور اور حضرت نانا جان کا سرمایہ لگا ہے. اس وجہ سے ان کی بڑی توجہات تھی. اور یہاں بیچ میں یہ بہت ضروری ہے. لوگ آج یہ چمک دمک دیکھتے ہیں اور آج ہم کو سہولتیں جو ملی ہیں اس کو دیکھتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے ان اداروں کے لیے کتنی قربانی دی. ہر مدرسے میں، ہر علاقے میں جائیے تو کچھ لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں مولویوں کی گاڑیوں پر، رہن سہن پر، لیکن ان کے گھرانے والوں نے اپنے زیورات تک رکھے. اکثر مدرسوں کا یہی حالت ہے شروع کی، وہ لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی. جیسے بھی آپ نے کہا زیورات تک ہی استعمال. والدہ کے زیورات اور نانا جان کا سرمایہ شروع میں ادارے کو کھڑا کرنے میں اس کا بڑا دخل ہے. نانا جان کی جو مسجد تھی گاؤں میں روپڑاکا میں، اس کے امام تھے مولانا شمس الدین صاحب. شمس وہ ہیں، وہ ساتھ میں آیا کرتے تھے اور والد صاحب کا حوصلہ بڑھایا کرتے تھے. اور شروع میں جو تعاون مدرسے کا رہا ہے، خاص طور سے حضرت غلام قادر صاحب جو تعاون کے لیے جایا کرتے تھے، وہ روپڑاکا اور اس کا اطراف، تو وہاں معاونین میں یہ مولانا شمس الدین صاحب ساتھ میں ہوا کرتے تھے. اس وجہ سے ان کا نام ہے. ایک نام اور آیا ہوا اس میں رحیم بخش. یہ میاں جی عبد الرحیم صاحب ہیں. میاں جی رحیم بخش صاحب تھے جن کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ میں اور آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اس کو شروع کرتے ہیں. کوئی اور ماں غلام قادر صاحب تو معروف ہے ہی. اچھا، جامعہ کا یومیہ بجٹ کیا ہے؟ اس وقت تقریباً 2.5 لاکھ روپے یومیہ بجٹ ہے. جی ہاں، ایک دن کا. اچھا، اس میں آگے سوال نہیں، یہ سب کس طرح پورا ہوتا ہے؟
بس عوام الناس کے تعاون سے ہی، مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور صرف رمضان المبارک میں اور بقرعید کے موقع پر ہمارا اساتذہ سفر کرتے ہیں، درمیان میں ہمارا کوئی سفر بھی نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے یہ صرف ہندوستان کے اسفار سے ہی پورا ہو جاتا ہے، باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور باہر سے کبھی ایسا واسطہ بھی نہیں پڑا ہے۔ انگلینڈ کے کچھ لوگ آئے تھے اور والد صاحب کو لے جانا چاہتے تھے باصرار، تو والد صاحب نے یہی فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب ہماری ضروریات ہندوستان سے ہی پورا فرما رہے ہیں تو ہمیں باہر جانے کی ضرورت کیا ہے، یہ ناشکری ہوگی، اس لیے تشریف نہیں لے گئے، منع کر دیا انہوں نے۔ ہمارے اکابر کا بھی یہی تھا کہ عوام الناس سے جی ہاں، جڑ کر ان سے لیا جائے۔ اچھا، جامعہ سے فیض یافتہ کچھ نمایاں افراد جو علاقے میں دیگر جگہوں میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہو، ایسے افراد ہمارے لیے بھی، ادارے کے لیے بھی، پورے علاقے لیے بھی وہ ایک ہوتا ہے، فخر کی چیز ہوتی ہے۔ جی، تو ایسے میوات میں اکثر مدارس جو اب آباد ہیں اور چل رہے ہیں، ان کو چلانے والے حضرات اکثر جامعہ کے فارغین ہیں یا جامعہ سے پڑھنے والے ہیں، لیکن بہت نمایاں ناموں میں اگر آپ دیکھیں تو قریب میں ایک ادارہ ہے فیروز پور میں، مولانا الیاس صاحب ہیں، مفتی عبدالحمید صاحب ہیں، اور مولانا عثمان صاحب جو ہمارے ماموں تھے، وہ جامعہ سے الگ ہو کر یہاں سے فائدہ اٹھایا انہوں نے، پھر انہوں نے ادارہ بنایا۔ یعنی میوات میں تقریباً بہت سارے افراد ہیں، یہ 3-4 افراد کے نام میں نے لے لیا ہے، نام لیتے ہوئے ذرا یہ ڈر لگتا ہے کہ بھئی کس کا پہلے کس کے بعد میں۔ جی ہاں، جہاں کہیں بھی جائیں جی اس کا جی تذکرہ بھی ہوتا ہے، جی اور تذکرہ مطلب خیر کے ساتھ جی ہی جی ہوتا ہے، جی اسی سے انداز ہوتا ہے کہ تمام لوگ یہاں سے جی۔ جڑے ہوئے بھی ہیں اور فیض یافتہ ہیں۔ آپ کے اس علاقے میں عوام الناس کو دین سے وابستہ رکھنے میں کن حضرات کا کردار رہا ہے؟ یہاں بنیادی طور پر تو تبلیغی جماعت کا، خاص طور سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان 2 حضرات کی ایسی محنت ہے اس علاقے کے لیے کہ میوات کے بچے کا رواں رواں ان کے احسانات کے تلے دبا ہوا ہے۔ یعنی ایک واقعہ میں جب بھی پڑھتا ہوں مجھے حیرانی ہوتی ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور مشورے کے لیے تمام احباب مرکز میں بیٹھے، اور یہ مشورہ کیا گیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو تمام احباب کی رائے یہ تھی کہ مولانا یوسف صاحب کے تعلق سے کہ آپ 10 دن تک یہیں رہیں، لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے، آپ کو کہیں نہیں جانا چاہیے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصل کی حیثیت سے انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ 10 دن کے لیے ہمیں میوات جانا چاہیے، اس لیے کہ تعزیت کے مستحق اہل میوات ہیں، باپ ان کا مرا ہے، میرا نہیں۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز کو چھوڑ کر میوات آ گئے، اور گھر گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹا کر بوڑھی ماؤں کے ساتھ تعزیت کرتے تھے۔ تو ان حضرات نے جو جوڑا ہے علاقے کو، یہاں جو کچھ ہے، جو ادارے ہیں، جو کام ہو رہا ہے، یہ سب دعوت و تبلیغ کی برکت ہے، خاص طور سے ان 2 حضرات کی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا یوسف صاحب۔ اس ادارے کے قیام میں بھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت کو شامل کیا گیا ہے۔ 1938 میں سامنے کے گاؤں ہیں جوتری اور پاپڑا وغیرہ، ان علاقوں میں کام کر کے 1938 میں حضرت تشریف لائے تھے، اور سڑک جہاں باہر سڑک ہے وہاں کچا راستہ تھا، اس کچے راستے پر ایک پیپل کا درخت تھا، وہ درخت میں نے بھی دیکھا ہے، اس کے نیچے حضرت نے دوپہر میں آرام فرمایا ہے۔ آرام کے بعد جب کھڑے ہوئے تو ضرورت سے فراغت کے لیے تھوڑی دور گئے تھے، لوٹا لے کر بیٹھے رہے اور کھڑے ہو کر آ گئے، اور ساتھیوں سے یہ کہا کہ ویسے تو تمہیں میری بات پر حیرانی ہوگی اور تعجب ہوگا، لیکن میں اپنی ضرورت سے فارغ نہیں ہو سکا، اس لیے کہ مجھے یہاں سے علم کی بو آتی ہے۔ پھر یہاں سے تشریف لے گئے اور نظام الدین سے افراد کو بھیجا۔ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہاں کے بڑے بوڑھے یہ کہا کرتے تھے کہ تم 14ویں انسان ہو جو یہاں آ کر محنت کر رہا ہے، اس سے پہلے 13 آدمی مولانا الیاس صاحب بھیج چکے تھے، لیکن یہاں کے حالات کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکے، تو والد صاحب 14ویں انسان تھے جن کے قسمت میں اللہ تعالیٰ نے سعادت لکھی تھی، اور یہ کام انہوں نے کیا یہاں پر۔ میاں جی موسیٰ کا تذکرہ، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آیا، تو ان کے حوالے سے ایک مشہور واقعہ ہے کہ میاں جی موسیٰ علیہ الرحمٰ نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو سانٹا مارا تھا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ واقعہ بہت زیادہ معروف ہے۔ مولانا میاں جی موسیٰ صاحب علیہ الرحمہ کی اولاد میں 5 بیٹے ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام مولانا ایوب صاحب ہے، اور سب سے چھوٹے بیٹے ان کے مولانا عبدالکریم صاحب تھے، جو شیخ الحدیث تھے، مدرسہ عالیہ فتح پوری میں، بہت لائق فائق تھے، یعنی میاں جی موسیٰ صاحب کی اولاد میں زیادہ پڑھے لکھے وہی تھے۔ ان سے میں نے یہ واقعہ پوچھا تو فرمانے لگے کہ میاں جی موسیٰ صاحب علیہ الرحمہ سے، یعنی اپنے والد سے، مولانا عبدالکریم صاحب نے براہ راست پوچھا اس واقعے کے تعلق سے، تو کہنے لگے کہ واقعہ تو یہ اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ ایک جگہ میں خود بیٹھا ہوا تھا
اور ایک صاحب نے کھڑے ہو کر یہ قصہ سنایا کہ میاں جی موسیٰ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سانٹے سے مارا، حالانکہ میں خود وہاں پر موجود تھا۔ یہ واقعہ سراسر جھوٹا ہے۔ پھر میاں جی موسیٰ صاحب علیہ الرحمٰن نے اس کی وضاحت کی، یعنی یہ سوال براہ راست مولانا عبد الکریم صاحب نے میاں جی موسیٰ سے کیا اور براہ راست میں نے مولانا عبد الکریم صاحب سے سنا ہے۔ میاں جی موسیٰ صاحب علیہ الرحمٰن نے یہ بتایا کہ میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم ہونے سے پہلے سے ہی دین کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ایک کوئی میاں جی عبداللہ صاحب تھے، ان سے مرید تھے، ذکر و شغل میں لگے رہتے تھے۔ میاں جی عبداللہ صاحب جب بیمار ہوئے تو آخری وقت میں ان کے خادم کی حیثیت سے میاں جی موسیٰ صاحب علیہ الرحمہ تھے۔ جب ایسا محسوس ہوا کہ وہ یہ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ان سے یہ سوال کیا کہ آپ جا رہے ہیں، ہمیں تو آگے کے لیے کچھ راستہ بتا کر جائیے۔ تو ان کے پیر نے ان سے کہا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم بنگلہ والی مسجد نظام الدین چلے جانا، اس لیے کہ وہاں پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا۔ پھر میاں جی موسیٰ صاحب علیہ الرحمہ کے سامنے ان کے پیر نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کو بڑھانے کے لیے فرمایا کہ ہماری مثال مولانا الیاس صاحب کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے مولانا الیاس صاحب سمندر ہوں اور ہم چڈھوکلا۔ میوات میں برسات کے زمانے میں بھینس جب چلتی ہے اس کا پنجہ پڑتا ہے تو اس کا ایک چھوٹا گڑھا بن جاتا ہے، اس کو میوات کی زبان میں چڈھوکلا کہتے ہیں، اس میں تھوڑا سا پانی ہوتا ہے۔ تو پیر صاحب نے کہا میری مثال تو چڈھوکلا جیسی ہے اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثال سمندر جیسی ہے۔ تو میاں جی موسیٰ صاحب پیر کے انتقال کے بعد مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں چلے گئے اور پھر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد وہ فنا فی الشیخ کے اس درجے پر پہنچے کہ 45 سال تک گاؤں کے باشندہ ہونے کی حیثیت سے واپس نہیں آئے۔ مولانا عبد الکریم صاحب نے فرمایا کہ میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ کام کا طریقہ کیا تھا اس زمانے میں، تو میاں جی موسیٰ صاحب نے بتایا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم کو تقاضے پر بھیج دیتے، فلاں علاقے میں جانا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک تقاضے کو پورا کر کے 8 مہینے میں ہم واپس آئے ہیں۔ تو 8 مہینے کے بعد جب لوٹتے تھے تو دل میں یہ جذبہ ہوتا تھا کہ اب نظام الدین پہنچیں گے، اپنے کمرے میں جائیں گے، غسل کریں گے، 1-2 روز آرام کریں گے۔ 8 مہینے کے بعد جب ہم پہنچے تو دروازے پر ہی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے ملے اور وہیں دروازے پر کھڑے کھڑے پوچھا بتاؤ میاں جی کیا کارگزاری ہے؟ تو جو تقاضا پورا کر کے آئے تھے وہ کارگزاری بتائی اور میاں جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میاں جی ایک دوسرا تقاضا ہے اس پر چلے جاؤ، تو دروازے سے ہی واپس ہو گئے۔ ایسا بارہا ہوا ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لگنے کے بعد پھر اس کام کے لیے اپنا آپ کو انہوں نے وقف کر دیا اور شیخ کی ہر مراد کو پورا کرنا، ہر تمنا کو پورا کرنا، ہر حکم کو پورا کرنا، یہی ان کی زندگی کا مقصد رہا۔ ان کا خود کا سنا ہے واقعہ مولانا عبد الکریم صاحب نے سنا ہے کہ مغرب کے بعد حضرت کا معمول تھا بنگلہ والی مسجد میں نیچے بیٹھ کر ذکر فرمایا کرتے تھے اور لکڑی کی کچی چھت تھی اور چھت کے اوپر میاں جی موسیٰ صاحب علیہ الرحمہ گئے ہوئے تھے، حضرت نیچے ذکر فرما رہے تھے اور بار بار چھت کے اوپر سے دھم دھم کی آواز آتی تھی۔ تو وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ذکر سے فارغ ہوئے تھے خدام سے کہا کہ یہ اوپر سے کیا آواز آتی ہے، بلا کر لے کر آؤ، کون ہے؟ تو اوپر سے میاں جی موسیٰ کو پکڑ کر لایا گیا۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی ہم ذکر کر رہے تھے، تم ہمارے ذکر میں بار بار مداخلت کر رہے ہو، آواز کر رہے ہو، کیا ہو رہا تھا یہ؟ تو میاں جی موسیٰ صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کے یہاں کا نظام یہ ہے کہ حوض پر جو مٹی کے لوٹے رکھے ہوتے ہیں اگر کسی سے پھوٹ جائے تو آپ کان پکڑواتے ہیں، جس نے لوٹا پھوڑا ہے اس کو حکم دیتے ہیں کان پکڑ لو۔ میں مدرسے میں نہیں پڑھا ہوں، کان پکڑنے کا مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے، بدن کے اعتبار سے میں موٹا آدمی ہوں، تو میں کان پکڑنے کی مشق کر رہا تھا، کان نہیں پکڑا جا رہا تھا، اس کی وجہ سے بار بار گر رہا تھا۔ مجھے ڈر یہ تھا کہ اگر کسی دن لوٹا پھوٹ گیا اور آپ کا حکم آیا کان پکڑو، میں آپ کا حکم پورا نہ کر سکوں، اس کی مشق میں لگا ہوا تھا۔ اس طرح وہ حضرت کا ہر حکم پورا کرنے کے لیے لگے ہی رہتے تھے۔ تو میاں جی موسیٰ صاحب علیہ الرحمہ پہلے سے ہی دیندار انسان تھے، بس وہ اپنے پیر کے کہنے کی وجہ سے حضرت سے جا کر جڑے، پھر کام کے لیے اپنا آپ کو انہوں نے وقف کر دیا۔ ایک کامیاب معلم مدرس بننے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس کو نئے علماء و فضلاء اختیار کریں؟ میں استاد کے لیے تو بس ایک چیز ہے جنون۔ اگر استاد میں جنون ہو کہ بھئی جو کچھ اس کے پاس ہے اپنے شاگردوں میں منتقل کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ صلاحیت مند ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ جب جنون آ جاتا ہے تو آدمی اپنی کیفیات کو اور اپنی صلاحیتوں کو طلباء میں منتقل کر دیتا ہے۔ آج کل ایک شکوہ ہی سمجھ لیجئے نوجوان علماء سے کہ وہ اس چیز سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے پرانے اساتذہ کو ایک جنون ہوا کرتا تھا اور اس کے لیے ہمیشہ کوشاں ہوتے تھے کہ ہمارے طلباء لائق اور فائق بن جائیں۔ بس یہ جنون اساتذہ میں آ جانا چاہیے، پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ بہت بالکل بہت صحیح۔
دینی اور روحانی اعتبار سے آپ کس شخصیت سے متاثر ہیں؟ آپ کا روحانی تعلق کن سے رہا ہے اور کب سے ہے؟ اور اجازت و خلافت بھی حاصل ہے، اور اس کے لیے یہاں کیا طریقہ اختیار کر رہے ہیں؟ میں سب سے پہلے حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندھوی سے علیہ الرحمہ سے بڑا متاثر رہا. ان سے ملاقات بھی رہی، ان کے ساتھ اسفار بھی رہے. پھر اس کے بعد بیعت کا تعلق قائم ہوا حکیم اختر صاحب علیہ الرحمہ سے. اس کے لیے پڑوس کے ملک کا سفر بھی ہوا اور حضرت کے یہاں قیام بھی رہا، اور تمنا یہ تھی کہ حضرت کے یہاں بار بار آنا جانا ہوگا اور فائدہ اٹھائیں گے. حضرت بھی چاہتے تھے کہ تم بار بار آؤ، اور یہ بھی فرما رہے تھے کہ باہر کے ممالک کا جو سفر ہو تو ساتھ میں رہو. لیکن وہاں کے سفر سے واپسی کے بعد کچھ ایسی قانونی دشواریاں پیش آئی کہ جن کی وجہ سے دوبارہ جانا نہیں ہوا. حضرت کے وصال کے بعد میرا اصلاحی تعلق قائم ہوا ہے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی سے، اور انہی سے مجھے اجازت بھی حاصل ہے. اس کے علاوہ مولانا مبین احمد صاحب پرتاپ گڑھی جو یہاں کے فیض یافتہ تھے، والد صاحب سے ان کا تعلق تھا، وہ پڑھے بھی تھے، یہاں پڑھایا بھی تھا. وہ پھر پرتاپ گڑھ منتقل ہو گئے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے. انہوں نے بھی اجازت سے نوازا ہے. ایک اجازت مولانا علاء الدین صاحب کی طرف سے ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے. حضرت مولانا احترام الحسن صاحب کاندھلوی علیہ الرحمہ کو انہوں نے اجازت دی تھی. ان کی طرف سے اجازت حاصل ہے مولانا علاء الدین صاحب کو، اور مولانا علاء الدین صاحب نے بھی مجھے اجازت دی ہے. ابھی اس اجازت کے بعد صرف اتنا ہو رہا ہے کہ رمضان المبارک میں یہاں سے تقریباً 30 کلومیٹر دور جامعہ کی ایک شاخ ہے، وہاں رمضان المبارک میں اعتکاف کی ایک شکل ہوتی ہے، اور جو احباب وہاں پر آتے ہیں ایک مجلس کا نظام وہاں پر ہوتا ہے. جامعہ میں یہاں ہمارے چھوٹے بھائی ہیں مولانا اسجد صاحب، حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب کی طرف سے ان کو اجازت حاصل ہے. خانقاہی نظام ان کے ذریعے سے یہاں پر چل رہا ہے. کون سا کام کر کے قلبی دلی مسرت و خوشی حاصل ہوتی ہے؟ آج کل تو زیادہ، یعنی پچھلے 10-12 سال سے جو غلبہ ہے وہ یہ ہے کہ کہیں بھی کوئی پریشان حال آدمی ہو، اس کی ضرورت پوری کر کے دلی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہوں. کون سی ایسی خواہش ہے جو اب تک پوری نہیں ہوئی ہے اور مستقبل میں پوری ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں؟ جامعہ میں جدید تعلیم کا ادارہ قائم کرنا، کچھ روزگار کے مواقع بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے ایسے ادارے کھڑا کرنا کہ روزگار کے مواقع حاصل ہو سکیں، اس کے لیے کوشش جاری ہے. اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عنقریب یہ کام ہوگا. جگہ حاصل کر لی گئی ہے. سب سے پہلے تو کچھ ایسے ٹیکنیکل ادارے کہ جن سے ہمارے نوجوان بچوں کو روزگار مل سکے، پھر اعلیٰ تعلیم کے ادارے. یہ ایک خواب ہے جس کے لیے کوششیں جاری ہیں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ پورے ہوں گے انشاءاللہ. معاشرے میں سب سے خطرناک برائی کون سی ہے اور اس کے خاتمے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ یوں تو معاشرے میں بہت ساری خرابیاں ہیں، لیکن کچھ خرابیاں ایسی ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہوئے ہمارے اندر در آئی ہیں. آج کل ہمارے معاشرے میں خاص طور سے نوجوانوں میں نشے کا چلن عام ہو رہا ہے. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. ابھی پرسوں ہی ہمارا ایک بڑا پروگرام ہوا ہے جس میں ہم نے 200 ائمہ کو جمع کیا ہے، اور نشے پر کام کرنے والے ساتھیوں کو بھی بلایا ہے. اس کے لیے منصوبہ اور پلان بنایا کہ گاؤں گاؤں میں کمیٹیاں کھڑی کر کے کس طرح اس پر روک لگائی جائے. ایک اور چیز جو ہمارے اس علاقے میں باوجود اس کے کہ دعوت تبلیغ کا بڑا کام ہے، مدارس بہت ہیں، رواجی طور پر جہیز کی ایک بلا اور وبا ہے جس میں ہر طبقے کے لوگ گرفتار ہیں، کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے. یعنی ایک باپ کے یہاں جب بیٹی پیدا ہو جاتی ہے اور بیٹی جوان ہوتی ہے اور باپ کی رات کی نیندیں غائب ہوتی ہیں، اس لیے غریب سے غریب آدمی کو بھی کافی سرمایہ لاکھوں کی تعداد میں خرچ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ بیٹی کو رخصت کر پاتا ہے. اس کے لیے والد صاحب بہت لمبے زمانے سے محنت کر رہے تھے، گاؤں گاؤں جلسے کر رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے، لیکن اس میں بھرپور کامیابی نہیں مل پائی ابھی تک. کسی درجے میں تھوڑی بہت اصلاح ہوئی ہے، کوشش جاری ہے. بس اللہ پاک اس پریشانی کو ختم کر دے. جی، جہیز کے سلسلے میں آگے جو سوال تھا اس میں آپ نے کچھ روشنی ڈال دی. آپ نے اب تک کتنی اولاد کی شادی کی ہے اور معیار شادی کیا رہا ہے؟ جی ہاں، میں نے اپنے 3 بیٹیوں کی اور 3 بیٹوں کی شادی کی ہے. الحمدللہ یہ 6 شادیاں ایسی ہوئی ہیں کہ ان میں کسی ایک پیسے کا کوئی لین دین نہیں ہوا، بغیر جہیز کے شادیاں ہوئی ہیں. اور میرے 3 بیٹوں کی جو شادیاں ہوئی ہیں اس میں لڑکی والے کا ایک پیسے کا خرچ نہیں ہے. میری جو آخری بچہ ہے اس کی شادی ہوئی ہے تو ہم 15-20 آدمی قریبی قصبہ ہے سیکری، وہاں گئے تھے تو ہم نے ان کو پہلے ہی اطلاع کر دی تھی کہ آج کی تاریخ میں تو ہم آپ کا سادہ پانی بھی نہیں پئیں گے. تو ہمارے جو 10-12 مہمان تھے ان کو ہم گھر میں کھانا کھلا کر لے گئے.
پھر وہاں گئے، جمعے کی نماز کے بعد نکاح ہوا اور نکاح کے بعد فوراً وہاں سے آ گئے، ایک پیسے کا ان کا خرچ نہیں ہوا۔ تو تینوں بیٹوں کی شادیوں میں لڑکی والوں کا کوئی ایک پیسے کا خرچ نہیں ہے، کوئی جہیز نہیں لیا ہے۔ اس طرح کوشش کی گئی ہے کہ لوگوں کو ایک نمونہ دیا جا سکے، اور کچھ احباب نے الحمدللہ اس کو قبول کیا ہے، اور بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم اس کام کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک چیز اور ہوئی ہے 2018 میں، میوات میں گوت بچاؤ کی رسم ہے، جو ہندوانہ رسم و رواج ہے، وہ ہماری میوات میں ابھی تک ہے۔ آگے جی والا سوال یہی تھا کہ جی برادران وطن کے ساتھ معاشرت کی وجہ سے کچھ چیزیں روایت کا درجہ پا جی لیتی جی ہیں اور جی ان کو توڑنا بہت مشکل جی ہوتا ہے روایت سیکھنے کی، جی 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 تو آپ جی روشنی ہاں ڈال ہی رہے ہیں۔ جی جی یعنی گوت بچاؤ کی رسم ہے، گاؤں بچاؤ کی رسم بھی ہے۔ جی ایک گوت میں سے اگر کوئی بیٹی لے لیتا ہے تو وہاں بیٹی نہیں دے سکتا ہے۔ وہ سب یہ سمجھتے ہیں گوت کے اعتبار سے ہم بھائی بھائی ہیں، بھائی بہن ہیں آپس میں۔ ایسے ہی جس گاؤں میں بیٹی دے دی ہے اس گاؤں سے بیٹی لے نہیں سکتے ہیں۔ یہ گوت بچاؤ کی رسم ہے جو ہندوانہ رسم ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ پوری میوات کے سامنے اس رواج کو ختم کیا جائے اور سنت کے مطابق رشتے کیے جائیں۔ تو 2018 میں فقہ اکیڈمی کا سیمینار تھا، پھر ایک اجلاس عام رکھا گیا تھا، تقریباً 25,000 لوگ اس میں موجود تھے، اور میوات کے سارے اکابر، سارے سرپنچ، ایم ایل اے وغیرہ وہاں موجود تھے۔ وہاں ہم دونوں بھائیوں نے، میرا بیٹا ہے، مجھ سے چھوٹے بھائی مولانا اسجد صاحب ان کی بیٹی ہے، آپسی رشتہ کر کے ہم نے اس میں نکاح کیا، اور اس موقع پر جو لوگ موجود تھے ان سب سے اقرار بھی کروایا، ہاتھ بھی اٹھوایا کہ آپ لوگ بھی یہ کام کریں گے۔ الحمدللہ اجلاس کے بعد تقریباً 10-15 آدمیوں نے نام بھی لکھوایا کہ ہم بھی آپس میں یہ رشتہ کریں گے۔ تو یہ ایک بڑی بات تھی جو میوات میں ہوئی۔ اس وقت لوگوں نے قبول بھی کر لیا، سن بھی لیا۔ ایسے بھی لوگ تھے جو بعد میں گئے اور اس پر ناراض بھی ہوئے، اور وہ کہنے لگے کہ اس جلسے میں سب کچھ اچھا ہوا لیکن ایک کام خراب ہوا ہے۔ ایسے بھی لوگ تھے، لیکن اکثر لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ معاصر علماء میں حضرت یہ آپ نے جو مثال اور نمونے قائم کیے ہیں یہ بہت دور رس اثرات کے حامل ہیں۔ آج تو کچھ ہی ایسے نمونے ہم دیکھیں گے، لیکن آئندہ چل کر انشاءاللہ ان کے بہت اثرات پڑیں گے۔ ہمیں یاد ہے ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، پھوپھا بھی ہیں، مولانا ہیں، عالم ہیں، اور یہاں آپ کے میوات کے ہی عالم دین تھے مولانا مشہود الحسن صاحب، جی جی ان سے اجازت یافتہ ہیں، وہ جی موجود ہیں۔ انہوں نے یہ شروع کیا تھا کہ بارات آئی اور چائے وغیرہ کھانے پینے پر روانہ کر دیا۔ اس وقت لوگوں نے مذاق اڑایا تھا، ہمارے یہاں 2-2 3-3 راتیں ہیں، مطلب بارات ٹھہرتی جی تھی، جی 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 اور اس وقت علماء نے کچھ کام شروع کیا، بڑا مذاق اڑایا گیا۔ لیکن آج کل تمام لوگوں میں یہ رواج ہو گیا ہے، اس وقت 8 بجے نکاح ہو جاتا ہے اور دوپہر تک سب فری ہو جاتے ہیں، شام تک یعنی رات ہونے سے پہلے پہلے رخصتی بھی ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو بڑی آسانی معلوم ہو رہی ہے۔ تو 20-25 سالوں کے بعد اس کے ہم اثرات جی دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس چیز کے بھی اثرات پڑیں گے۔ انشاءاللہ۔ آپ کے قریبی دوستوں میں کون ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں، بہت قریبی اگر کہہ لیجئے تو اصل میں نسبتیں الگ الگ ہیں۔ اگر جامعہ کے اعتبار سے دیکھیں کہ بھئی یہاں اساتذہ میں تو خاص بھائی لوگ ہیں، وہ دوست بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، اور بڑی بے تکلفی ہم چاروں بھائیوں میں، یعنی بالکل دوستانہ تعلقات ہیں۔ کوئی قریب بیٹھا ہو تو محسوس نہیں کر سکتا ہے کہ یہ آپس میں بھائی ہیں۔ اور جامعہ میں جو اساتذہ ہیں ان سب سے ہی بہت قربت کا تعلق ہے، اور کچھ خاص معاونین ہیں جن سے بہت دوستانہ تعلقات ہیں۔ دہلی میں ہمارے ایک یاسین بھائی ہیں، ایک شوکت بھائی ہیں، مرحوم ہو گئے ہیں، ان کے اولاد ہیں، وہ بہت قریبی ہیں۔ ممبئی میں ایک عبدالغفار صاحب مرحوم تھے، ان کے بیٹے ہیں احمد بھائی، ان سے بہت قریبی تعلق ہے۔ جماعت کی نسبت پر دیکھو تو ادھر آپ جمعیت علماء ہند کے اعتبار سے مفتی عبدالوہاب صاحب ہیں، اور ادھر ماں رحمۃ اللہ صاحب ہیں، مفتی حبیب اللہ صاحب ہیں، یہ حضرات ہمارے بہت قریبی لوگ ہیں۔ معاصر علماء میں کن علماء و فضلاء کی خدمات اور دینی، ملی، سماجی سرگرمیوں پر رشک آتا ہے؟ آپ کے ساتھیوں میں بھی اور ہمعصر علماء میں؟ جی ہمارے ہمعصروں میں یہ مفتی سلمان صاحب منصور پوری، یہ ہم سے 1 سال آگے تھے۔ مولانا شبیر صاحب، یہ جو مفتی شبیر احمد صاحب شاہی میں ہیں، جی ہاں، مولانا ارشد صاحب ہیں، یہ حضرات ہیں جن کو دیکھ کر رشک آتا ہے کہ علمی اعتبار سے ان لوگوں نے بڑی ترقی کی ہے اور بڑا کام کر رہے ہیں۔ ادارے میں کتنے شعبہ جات ہیں اور مستقبل میں کن شعبوں کے قیام کے عزائم ہیں؟ جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا ہے کہ شعبے تو یہاں یعنی درس نظامی کا ہے، پورا افتتاح تک ہے، دورہ حدیث بھی ہے، اور اس کے ساتھ کوشش یہ کی جا رہی ہے پچھلے 3 سال سے کہ جامعہ میں عربی صوم تک پہنچتے پہنچتے طالب علم 10ویں پاس کر لیں۔ جامعہ کی زیر نگرانی 2 اسکول چل رہے ہیں 2 قصبات میں، یہاں گوپال گڑھ 4 کلومیٹر پہ ایک قصبہ ہے،
وہاں 12ویں تک ایک اسکول ہے، اور سیکری ایک قصبہ 4 کلومیٹر پر دوسری جانب میں، اس میں 8ویں تک ایک اسکول ہے۔ بچوں کو یہاں رکھتے ہیں اور ان کی تعلیم کا پورا نظام یہاں رکھتے ہیں، اور بچوں کا نام ان اسکولوں میں لکھواتے ہیں۔ تو ابھی تک کوشش یہ ہو رہی ہے کہ عربی سوم تک پہنچتے پہنچتے بچہ 10ویں پاس کر لے۔ نظام تعلیم یہ رکھا گیا ہے کہ صبح کے وقت میں 5 گھنٹے درس نظامی کے لیے ہیں، اور ظہر سے عصر کا وقت اسکول کے لیے رکھا گیا ہے، اس میں صرف ماسٹر حضرات ہی ہوتے ہیں اور بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ چاہا گیا ہے کہ دینی اور عصری علوم کا ایک سنگم ہو جائے۔ اس کے علاوہ ابھی یہ شاہین کا جو ادارہ قائم کیا گیا ہے، اس میں 0 سے لے کر 10ویں تک 18 مہینے میں پہنچاتے ہیں۔ شاہین سے ہماری باتیں چل رہی ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی یہاں ایک بلڈنگ بنائی جائے گی، اور بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کے لیے آگے کے کورس شروع کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے عرض کیا، کچھ ٹیکنیکل ادارے بنانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ آپ کس پلیٹ فارم سے ملی اور سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں؟ جمعیت علماء ہند کے ساتھ جڑ کر، یعنی 2007 سے تو باضابطہ جڑ کر، اس سے پہلے حضرت والد صاحب چونکہ جمعیت علماء کے صدر ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ بھاگ دوڑ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے ہی ہوتی تھی۔ حضرت والد مرحوم 1975 سے ہی بیاور کے علاقے میں جاتے تھے، وہاں تقریباً 50 مکاتب جمعیت علماء ہند کی طرف سے چل رہے تھے، ان کی نگرانی فرماتے تھے، اور 50 مساجد بھی تعمیر ہوئی تھی۔ حضرت مولانا سید اسد مدنی علیہ الرحمہ کے تعاون سے ان مساجد کی اور مدارس کی، مکاتب کی دیکھ بھال کے لیے والد صاحب کی جو عمر بڑھی تو یہ کام انہوں نے میرے کاندھوں پر ڈال دیا تھا، میں جایا کرتا تھا۔ پھر جمعیت علماء کے کچھ حالات ایسا آئے کہ والد صاحب نے صدارت سے اپنا آپ کو پیچھے ہٹایا، تو پھر جنرل سیکریٹری مجھے بنایا گیا۔ اس کے بعد سے جماعت اور جمعیت علماء ہند کے ساتھ جڑ کر عوام الناس کی خدمت کے کام ہم انجام دے رہے ہیں۔ مشاہدین کے لیے، ناظرین کے لیے ایک چیز کا اضافہ کر دوں، شروع میں بھول گیا تھا کہ حضرت مولانا ملی اور سماجی اعتبار سے سرگرم بھی ہیں، اور ہندوستان کے ہمارے جو ملی اتحاد کا جو پلیٹ فارم ہے مسلم پرسنل لا بورڈ، اس کے راجستھان سے ممبر بھی ہیں۔ جی مسلم پرسنل لا کے لحاظ سے بھی یہاں کچھ کام ہوا ہے؟ جی ہاں، یہاں پروگرام ہو چکے ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کے، تفہیم شریعت کے پروگرام بھی ہو چکے ہیں، اور ہم بھی مسلم پرسنل لا کے پروگرام میں شرکت کر چکے ہیں۔ دارالقضا بھی؟ دارالقضا بھی، یہ تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے دارالقضا یہاں قائم ہوا ہے، اور مولانا ولی رحمانی صاحب کی بڑی توجہات تھی۔ یہاں کے دارالقضا کی کارگزاری سن کر حضرت مولانا یہاں تشریف بھی لائے تھے، اور حضرت مولانا کی آمد پر جو جلسہ ہوا تھا وہ اسی میدان میں ہو جہاں تشریف فرما ہے۔ اور حضرت مولانا نے یہاں جلسے میں فرمایا تھا کہ ہمارے ہندوستان میں تقریباً 100 دارالقضا ہیں جو کام کر رہے ہیں، ان میں سب سے معیاری دارالقضا اور سب سے کامیاب دارالقضا یہاں قائم ہے۔ یہ جلسے میں فرمایا تھا۔ یہاں ایک سال میں 87 معاملات حل ہوئے تھے۔ کہنے لگے اتنا تو ہمارے یہاں سالوں میں نہیں ہوتا، چونکہ مسلم آبادی ہے اس لیے رجوع بہت ہے، روزانہ دارالقضا کھلتا ہے اور بھیڑ لگی رہتی ہے جب دارالقضا کھلا رہتا ہے۔ تو یہ دارالقضا مسلم پرسنل لا بورڈ کی نگرانی میں ہی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے مستقبل کو کیسا دیکھتے ہیں؟ آئندہ نسلوں کے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آج کل حالات جس طرح ہیں بڑے خوفناک حالات نظر آ رہے ہیں۔ مایوسی تو خیر نہیں ہونا چاہیے، مایوسی ایمان کے ساتھ جوڑ نہیں رکھتی ہے۔ ہر حال میں امیدوار رہنا چاہیے، اللہ کی ذات سے انشاءاللہ حالات سدھریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جو سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں نے اپنی اسلامی شناخت اور اسلامی سوچ چھوڑ دی ہے۔ اگر مسلمانوں میں دعوتی سوچ ہو، اسلامی سوچ ہو، تو یہ حالات اتنے خطرناک نہیں ہوں گے۔ قریبی زمانے میں حضرت مولانا علی میاں علیہ الرحمہ کے اگر بیانات پڑھیں اور حضرت کی فکر کو جو اس زمانے میں بار بار فرمایا کرتے تھے، اگر دعوت کے کام کو مقصد نہیں بنایا مسلمانوں نے تو حالات ہندوستان کے خراب ہونے والے ہیں۔ وہی صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ ابھی بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا، اور جو دعوتی فریضہ ہے اس کے لیے ہمیں آگے آنا پڑے گا۔ انشاءاللہ جیسے ہی ہم یہ کام کریں گے اللہ کا فضل شامل حال ہوگا اور ہندوستان کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے ہیں۔ میں خاص طور سے نوجوانوں کو اور اہل علم کو، فضلاء کو یہ بات کہوں گا کہ وہ اس طرح کی باتیں نہ کریں یا اس طرح کی پوسٹ نہ کریں کہ جن سے مایوسی ہوتی ہے۔ امیدوار رہیں، کام کریں، اور کام یعنی دین کی تفہیم کا، دین کو سمجھانے کا دعوتی انداز اختیار کر کے ہمدردی کے ساتھ اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے، نفع بخشی کی نیت سے اگر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ حالات اچھے ہوں گے۔ میں تو بالکل مایوس نہیں ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی ہمارے نوجوان فضلاء اور اہل علم اس فریضے کو لے کر آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ حالات کو سدھار دیں گے۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہی کہیں پڑھا تھا کہ
اس طرح کے جب حالات ہو تو صحابہ کرام کی کامیابیوں کے واقعات جی عوام کے سامنے رکھنے چاہیے، اس سے حوصلہ بڑھتا ہے۔ جی بالکل۔ یہ تو ہندوستان کے اعتبار سے سوال تھا۔ اب آخری سوال ہے کہ غلبہ اسلام جی ہر درد مند دل رکھنے والے عالم دین کی آرزو ہے، خواہش ہے، تو اس کے لیے مسلمانوں میں کن چیزوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ جو کام کا جب دائرہ ہوتا ہے تو ممکن حدود دیکھنی ہے، یعنی جو ممکن کام ہیں ان کو کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ نوجوانوں کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی سوچ دماغی جو صحت ہے اس کا دھیان رکھنا چاہیے، اور ممکن حد تک اپنا آپ کو ہر طرح سے تیار رکھنا چاہیے۔ جو خدمت کا دائرہ ہے اس کو وسیع کریں، خدمت خلق کا دائرہ اس کو وسیع کریں، دعوت کے دائرے کو وسیع کریں، اور اپنے آپ کو مضبوط اور تیار رکھیں۔ انشاءاللہ اسلام کا غلبہ ہوگا، وہ تو یقینی بات ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حضرت ایک آخری سوال ہے، اس وقت ہم یہ جامعۃ الطیبات ہے، کلیت الطاہرات، کلیت الطاہرات ہے، اس کے احاطے میں بیٹھے ہیں، اور ادھر بنین والا جو احاطہ وہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ یہ دیدہ زیب منظر اور یہ حسن انتظام، یہ خوبصورتی، یہ ذوق کہاں سے آیا ہے؟ اور پھر یہ کہ یہاں کلیت الطیبات کا اندرونی نظام کیسا ہے، کون چلا رہے ہیں؟ جی جی، اس ادارے کی ایک خاص بات ہے کہ اس کو چلانے والی سب عورتیں ہی ہیں۔ ہماری ایک چھوٹی بہن ہے، وہ بہت قابل بھی ہے ماشاءاللہ، اور وہ ان کو اولاد نہیں ہے، خدا کا کچھ ایسا نظام ہے، تو انہوں نے اپنی پوری زندگی اس ادارے کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ اس کی خاص بات ادارے کی یہ ہے کہ یہاں کا سارا نظام مستورات کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں مرد کوئی پڑھانے کے لیے نہیں آتا ہے، کوئی انتظام دیکھنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ یہاں کھلانا پلانا سلانا درخت کاٹنا گھاس کاٹنا جو کام ہے سب عورتیں کرتی ہیں، مرد یہاں آتا ہی نہیں۔ دوسری امتیازی بات یہ ہے کہ یہاں داخلے کے لیے شرط ہے کہ بچی کی عمر 10 سال سے اوپر نہ ہو۔ عام کورس رکھا گیا 5 سال کا۔ والد صاحب کی سوچ یہ تھی کہ 10 سے 15 یعنی بچی بالغ ہوتے ہوتے بچی یہاں سے پڑھ کر چلی جائے۔ 1992 سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے۔ عام طور سے طالبات کے ادارے میں یہ شکایات ملتی ہیں کہ جنات کی اور یہ وہ، الحمدللہ یہاں 1992 سے آج تک کوئی ایک واقعہ ایسا پیش نہیں آیا کسی لڑکی کو کوئی جن آ گیا ہو یا اس طرح کی کوئی بات ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچی جب بالغ ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ بلوغ کے بعد کچھ ایسی جسم میں نشو و نما میں تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ جن تبدیلیوں کی وجہ سے لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ جن ہے، وہ جن وغیرہ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ یہ ادارہ ان چیزوں سے محفوظ ہے۔ یہاں ایک دوسری بات یہ ہے کہ ملاقات وغیرہ کا کوئی نظام نہیں ہے، چونکہ سب علاقے کی بچیاں ہوتی ہیں تو 2 مہینے میں تمام بچیوں کو 10 دن کے لیے گھر بھیجتے ہیں۔ آب و ہوا چینج ہو جاتی ہے، وہ اپنے گھر رہ کر آتی ہے، اپنے ضروری سامان لے کر آتی ہے، بیچ میں کوئی ملاقات کے لیے نہیں آ سکتا۔ لے جانے کے لیے والد کا یا خاص بھائی کا ہونا ضروری ہے، کسی دوسرے کے ساتھ ہم نہیں بھیجتے ہیں۔ تو یہاں کی کچھ امتیازی باتیں ہیں، اور 1992 میں حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندھوی علیہ الرحمہ کے مشورے سے اور ان کے ہاتھ سے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اس وقت سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے۔ ایک اور چیز ہے، آپ 4 بھائی ہیں جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا، اور بڑی محبت ہے، دوستانہ تعلقات ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی چیز رہی ہوگی، آپ کے والد صاحب کی کوئی خاص نصیحت، کوئی وصیت؟ بس والد صاحب کا معمول یہ تھا کہ وہ زبانی طور پر کبھی ایسی نصیحت نہیں فرمایا کرتے تھے، لیکن عمل سے وہ کرتے تھے، ساتھ بٹھاتے تھے، ساتھ کھلاتے تھے، اور اس طرح کے حالات بناتے تھے کہ سب لوگ یہ سمجھیں کہ سب کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے، اور جو کام کر رہے ہیں یا جس لائن میں جس کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ کسی دوسرے کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی ان کا حسن عمل کہہ لیجئے، حسن تدبیر کہہ لیجئے، جو کچھ ہے یہ سب ان کی برکت ہے۔ یہ ادارہ جو کھڑا ہوا ہے یا ان کے وصال کے بعد جو اب تک چل رہا ہے، یہ بھی ان کی قربانی کی بات ہے۔ اس میں ہم اپنے بھائی اپنا کوئی کمال نہیں سمجھتے۔ والد صاحب فرمایا کرتے، بارہا ہم سے کہا انہوں نے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ تمہاری ذاتی محنت سے، ذاتی کوشش سے یہ ہو رہا ہے۔ وہ مثال دیا کرتے تھے کہ جب ہم پڑھتے تھے دارالعلوم دیوبند میں تو ہمارے اساتذہ یہ کہتے تھے کہ دارالعلوم جو اب چل رہا ہے یہ پچھلے جو بانیان تھے ان کے اخلاص کی برکت سے چل رہا ہے۔ اور مثال دیا کرتے تھے ریل گاڑی کے ڈبے کی کہ انجن ایک مرتبہ دھکا مارتا ہے، دور تک ڈبہ چلتا رہتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہمارے بعد یہ ادارہ چلتا رہے، تم یہی سمجھتے رہنا کہ ہمارے جو بڑے تھے ان کے اخلاص کی برکت سے یہ ادارہ چل رہا ہے۔ تو ان کی برکت، ان کی ہی دعائیں، خاص طور سے ایک دعا ان کی یہ تھی کہ کوئی مسلم غیر مسلم کوئی بھی آدمی آئے اس کو اس ادارے میں اپنائیت محسوس ہو، ادارے کے ساتھ ان کا تعلق محسوس ہو۔ تو اس کو سبھی کہتے ہیں، ہمارے غیر مسلم احباب آتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہاں آ کر اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ان کی دعا تھی، اور خانقاہ میں جب بھی دعا فرمایا کرتے تھے یہی اللہ سے وہ مانگتے تھے۔
آخری ہمارے چینل کے حساب سے ہے سوال، میڈیا کے جو اثرات ہیں اور یہ جو ہم نے کام شروع کیا ہے اکابر مدارس کی دینی خدمات، الحمدللہ آپ لوگوں کا بھی چینل ہے مولانا امجد صاحب کا، اس کو بہت لوگ دیکھتے ہیں، اور وہ خاص طور پر مدارس پر جو سلسلہ وار انہوں نے کیا تھا بہت لوگوں نے دیکھا بھی ہے۔ تو ہماری تو یہ سوچ تھی کہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ لوگ نوجوان کیا کیا دیکھتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کی بھی انٹرویو دیکھتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے، اور لوگ ان سے متاثر بھی ہوتے ہیں، تو کم از کم اتنی دیر ہمارے علماء کے، ان کی قربانیوں کے، مدارس کے، ہمارے بزرگوں کے اخلاص اور ان کی مساعی کو دیکھیں گے، سنیں گے تو اس سے بھی متاثر ہوں گے۔ اس نیت سے ہم نے شروع کیا تھا۔ تو میڈیا کا استعمال ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، اور بیانات اور اس طرح کے علماء کے انٹرویوز ہونے چاہیے یا نہیں، تھوڑی سی وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں، ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جیسا وقت آئے اس کے اعتبار سے ہمیں بدلنا چاہیے۔ پہلے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے ایسا کہ روپیہ پیسہ جیب میں نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں تصویر ہے۔ تو مولانا عبدالحق حقانی نے اس وقت فرمایا تھا، ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ روپیہ جیب میں رکھوں یا نہ رکھوں، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ تیرا روپیہ چل جائے گا، میرا فتویٰ نہیں چلے گا۔ روپیہ ہر کوئی رکھے گا، فتویٰ کوئی مانے گا نہیں۔ تو کنفیوز رہا بہت، اور چونکہ بہرحال فتوے سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اس اعتبار سے ہم لوگ کافی پچھڑ گئے ہیں اس کے صحیح استعمال میں۔ ظاہر بات ہے کہ کچھ چیزیں ہیں ان کو اگر صحیح استعمال کرتے ہیں تو صحیح نتائج برآمد ہوتے ہیں، اگر غلط استعمال کرتے ہیں غلط نتائج آتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جن علماء نے، اہل علم نے اس راستے میں قدم بڑھایا ہے اور میڈیا کے صحیح استعمال کے لیے شکلیں پیدا کی ہیں، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ خاص طور سے اس میں کچھ بزرگ علماء ہیں جنہوں نے بہت پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمیں جدید آلات کا استعمال کر کے تبلیغ کا اور ابلاغ کا کام کرنا چاہیے۔ وہ لوگ ترقی کر کے بہت آگے چلے گئے اور بہت سارے لوگوں نے اسلام کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ آپ نے جو یہ کوشش شروع کی ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس کے لحاظ سے آپ بڑوں کی جو قربانیاں ہیں یا بڑوں کی جو خدمات ہیں چھوٹوں میں منتقل کر کے ایک رشتہ جوڑ رہے ہیں۔ چھوٹوں میں بھی ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے کام کرنے کا، راہیں بھی کھلتی ہیں، طریقے بھی معلوم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے اور اس چینل کو اور آپ کی خدمات کو بھی قبول فرمائے۔ انشاءاللہ۔ الحمدللہ مولانا نے، ہم تو چاہ رہے تھے اور تفصیل کے ساتھ ہو، لیکن بہرحال بہت مختصر انداز میں لیکن بہت مؤثر انداز میں ہمیں جوابات عنایت فرمائے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوا کہ ہمارا ادھر آنا ہو گیا، ورنہ بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے۔ یہ بھی نظام بہت اہم ہے کہ آپ آج ملاقات فرما رہے ہیں، میں یہاں ہوں، کل صبح 5 بجے میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ جی تو سامعین سے، ناظرین، مشاہدین سے یہ درخواست رہے گی کہ اکابر علماء اور نوجوان فضلاء کی جو خدمات ہیں اور جو وہ کوششیں کر رہے ہیں، ہمارے مدارس جو کچھ کر رہے ہیں، عوام الناس تک پہنچانے کا آج کل سب سے مؤثر اور بڑا ذریعہ وہ میڈیا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ دور دور تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ علماء سے ان کا رابطہ ہو، ان کے دلوں میں علماء کی قدر ہو، اور مدارس کی عظمت بیٹھے تو انشاءاللہ ان چیزوں کی عظمت بیٹھے گی جو وسائل ہیں، ذرائع ہیں، تو انشاءاللہ ایمان کی، عقیدے کی بھی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھے گی۔ آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ اس طرح کے علماء کے انٹرویوز آپ کو برابر ملتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔